اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کی، جیسا کہ روز ہی میں کرتا ہوں. تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مریم نواز نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تصویر وائرل کی ہے، اپنے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو. تو ایک ٹرک کے پیچھے نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ایک رکشے کے پیچھے. تو اب آپ اس کو کیا نام دے سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے لاہور کے اندر اور جسے کہتے ہیں گجرانوالے کے اندر اور فیصل آباد کے اندر بہت بڑی مشہور و معروف عمارتوں کے اوپر پوسٹر لگتے تھے، لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ٹرکوں کے پیچھے اور رکشوں کے پیچھے اس طرح کے پوسٹر آ گئے ہیں. تو جب بات میں نے شروع کی مریم نواز سے یا نون لیگ سے، تو میں نون لیگ کے اوپر آج ذرا بات کر لوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انہوں نے بربریت کی درخواست دی ہوئی تھی کہ جناب یہ تمام کچھ جو ہمارے خلاف ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اس کے اندر نیب کا ایک بہت ہی سخت قسم کا جواب داخل ہوا. اور کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی تو وہ وکلاء کہتے ہیں کہ یہ جو نیب نے جو درخواست کے اوپر جو جواب دائر کیا ہے یہ بہت ہی سخت قسم کا جواب ہے، اور اگر ان کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی غیبی مدد نہ آ گئی، کیونکہ غیبی مدد ان کو اکثر ملتی رہتی تھی. جس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کیا وزیر اعظم نواز شریف تھے اس وقت، غیبی مدد ان کو ملی. پھر یہ نواز کیا کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کا NRO لے کے باہر چلے گئے راتوں رات، تو ایک دفعہ سپریم کورٹ ہی ان کی حکومت بھی بحال کر چکی ہے. پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حمزہ شہباز کو جناب یہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ دینے کے لیے ریلیف دینے کے لیے تہخانے میں بھی پہنچ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ جو اس ٹائم جو ضمانت کے اوپر ہیں، وہ ضمانت کیا آئے گی کہ جناب اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے. اور نواز شریف صاحب جو تھے جب باہر جا رہے تھے، وہ باہر جانے کی ان کو پلیٹلیٹس اپ ڈاؤن ہو گئے تھے بہت زیادہ. تو اس وقت جو تھا حکومت کے کورٹ میں گیند پہ کی، جب حکومت نے کہا کہ جناب 50 ارب روپے کا ایمانٹی بونڈ رکھ کے چلے جائیں، تو وہ 50 ارب روپے کا ایمانٹی بونڈ کے بجائے جو ہائی کورٹ تھا اس نے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر بہتر سمجھا. تو یہ بات بتانے کی تھی. تو یہ جو آج ہوا اس کے اندر دیکھیں کہ اپنی باتوں کی خود ان کی نفی ہو رہی ہے. مثلا یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب فلانی چیز کا وہ دیں، تو نہیں جی وہ فلانا تو نہیں، وہ تو فلانے کے اندر بھی میرا نام ہے. بھائی فلانا اس والی تو بات ہی آپ سے نہیں پوچھی، آپ کے اوپر ریفرنس ایک دائر ہے اور آپ جو ہے وہ استدعا کر رہی ہے کہ 3 اور ریفرنسوں سے مجھے بری کیا جائے. تو تفصیل ذرا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہوم ورک کے بغیر یہ لوگ جو ہیں آ جاتے ہیں اور اپنا آپ مذاق بھی اڑوا لیتے ہیں. یعنی کہ اب حالت یہ ہوگی کہ بچے بھی مریم نواز کی بات سن کے ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بلند و باغ دعوے کرتے ہیں کہ جناب کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور پھر در پردہ جو ہے یہ ڈیلیں کی کیا میٹنگوں کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر خود آ کے قبولتے بھی ہیں کہ ہاں جی فلانے بندے سے فلانے کی ملاقات ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں آگے ذرا سا چلوں تو آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ جو FIA کا جو ایک FIA نے جو ایک وہ دائر کیا ہے شہباز فیملی کے اوپر، اس کے اندر آج حمزہ صاحب فرماتے ہیں باہر نکل کر کہ میں نے تو کوئی کرپشن ہی نہیں کی، میں نے تو کوئی جسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ نہیں کی، یہ تو میرے بھائی نے کی تھی. وہ جو چھوٹا بھائی ہے ان کا جو جسے کہتے ہیں کہ عدالتوں سے جو روپوش ہوا ہے، تو انہوں نے اس کا نام لیا. بھائی بات ایسی ہے کہ اسٹیک ہولڈر آپ تھے، پبلک آفس آپ لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا باپ کرتا ہے، آپ کرتے ہیں، آپ کا تایا کرتا ہے. تو
اس کے بعد آپ لوگوں کے جو اثاثے ہیں وہ دن اور رات ایسے ترقی کرتے ہیں کہ جیسے امریکہ نے بھی ترقی نہیں کی، یعنی کہ امریکہ نے بھی اتنی تیز ترین ترقی نہیں کی جتنی شہباز شریف اور نواز شریف کے اثاثہ جات نے کی۔ آج سے 25 سال پہلے کی ان کی تصویریں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا، اور اب کی اٹھا کر دیکھ لیں تو بات یہ یہاں پہ یہی آ جاتی ہے کہ کرپشن بھی کی ہوئی ہے، اور کرپشن اس طریقے سے کی ہوئی ہے کہ جب اس کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ جی یہ تو فلانے نے کی ہوئی ہے، یعنی کہ میرے بھائی نے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جو محل ہے یہ کس کا ہے؟ کہ یہ تو جی میری ماں کا تھا، ان سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا جی، کہ جب ان کو شہباز شریف صاحب کو پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو میری بیوی کے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو آج کا ایک اور جواب دیکھیں کہ آج شہباز شریف صاحب دوبارہ کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اچھا، کتنی کمپلینیں چل رہی ہیں، کتنی وہ چل رہی ہیں کہ ویکسین لگائیں، ویکسین لگوائیں، اور جو ویکسین جو لوگ لگاتے ہیں ان کے اندر بہت کم امکان، یعنی کہ 10 سے 20% ان کی بچت کے امکانات ہیں۔ تو ویکسین تو انہوں نے بھی لگوائی ہے، بلکہ یہ تو کرونا سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے انگلینڈ سے 500 ماسک لے کے، یاد ہوگا آپ کو۔ جب یہ برطانیہ سے آئے تھے تو 500 ماسک لے کر آئے تھے کہ میں پاکستان میں کرونا سے جنگ کروں گا، اور اب یہ کرونا کا شکار ہوگا۔ یہ وہی کرونا ہے کہ جب حکومت کہتی تھی کہ جلسے جلوس نہ کریں تو مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ آ کے کہتی تھی کہ یہ کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب پی ڈی ایم کی تحریک زور پکڑتی ہے تو ان کو کرونا یاد آ جاتا ہے۔ تو آج اسی کرونے کے وہ شکار ہوئے، اور جناب 15 دن کے لیے کوارنٹین چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عنقریب ان کی کوئی پیشی ہوگی، کیونکہ پیشی سے تو یہ ایسے بھاگتے ہیں، یعنی کہ جس ٹائم یہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر یہ جو منی بجٹ کا اجلاس تھا، اس کے اندر اس شخص نے تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ تقریر کی، اور سیم اسی ٹائم ان کا جو وکیل تھا وہ اس لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دے رہا تھا کہ میرا موکل شدید بیمار ہے اور وہ 3 منٹ سے زیادہ عدالت کے اندر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ثنا بچہ کا ایک پروگرام سن رہا تھا کہ ثنا بچہ کہتی ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب جو تھے یہ دبئی کا انہوں نے اقامہ لیا ہوا تھا، لیکن یہ ادھر سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ تو میں ویسے تو قانون کا کوئی طالب علم نہیں ہوں، بڑے بڑے وکلاء اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، لیکن میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا حکومت پاکستان کا ملازم ہے، 24 گھنٹے کا، اور ہفتے میں 7 دنوں کا، مہینے میں 30 دنوں کا، اور سال میں 365 دنوں کا، یعنی کہ 365 دن آپ 24 گھنٹے کے جب ملازم ہیں تو آپ کے پاس اقامہ کیا کر رہا تھا؟ سیم اسی ٹائم آپ تنخواہ لیں یا نہ لیں، یہ بات ایک علیحدہ ہے، لیکن کیا پاکستان کے ایسے حالات ہیں یا ایسا ملک ہے کہ ہمارا وزیر اعظم سیم اسی ٹائم دبئی کے اندر کسی کمپنی کے اندر چپراسی یا دھوبی یا نائی یا موچی تھا؟ تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ اور میں نے ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب کا ایک کلپ بھی سنا تھا کہ اقامہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے ایون فیلڈ سے، اور یہ جو پاناما لیگ ہے اس سے بڑا جرم یہ اقامہ رکھنا تھا۔ تو ثنا بچہ صاحب کا جو پروگرام تھا، بہرحال اس کے اوپر میں نے اپنے کومنٹس لکھ کے بھیجے ہیں کہ جناب صرف اس چیز کا جواب لیں اور ان کے ہی وزیروں مشیروں سے پوچھیں جن کو آپ بلا کے اور اپنے پروگرام کے اندر بٹھاتی ہیں اور ان کے مطلب کے سوالات پوچھتی ہیں، تو کم از کم عوام کے مطلب کا بھی ایک سوال پوچھ لیں کہ ہاں بھائی آپ کے جو لیڈر ہیں، جو عوامی لیڈر جن کو آپ کہتے ہیں، سینٹرل پنجاب کے تو ہیں لیکن آپ تو ان کو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا وہ ہے، تو ذرا ان سے یہ پوچھ لیں کہ اقامہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی اسی ٹائم جب آپ پاکستان کے اندر وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن پھر میں وہی والی بات کہوں گا، خواجہ آصف والی، خواجہ سر آصف جو کہتا ہے کہ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ کچھ بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اب ذرا سی بات کرتے ہیں کہ حکومت کی، گو کہ مہنگائی کی ایک بات کی جاتی ہے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بوتل سے باہر آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے، میرا خیال ہے، میرا ذاتی وہ ہے گا
کہ میں نے ابھی تک 148 روپے کا پیٹرول پاکستان میں نہیں خریدا تھا، یا 147 کا، بلکہ ایک دور تھا جس میں 144 142 تک، یہ نون لیگ کا ہی دور تھا کہ اس میں گئی تھی، لیکن 147 یا 48 پہ میں نے پیٹرول ابھی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آٹے کی قیمت اگر آپ کہیں تو آٹے کی قیمت تو خیر یہ ہر سال بڑھتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ان لوگوں کی زمینیں بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، تو یہ جو ہوتے ہیں گندم کی امدادی قیمت جو ہوتی ہے کسانوں کے مفاد میں، نام سن لیں، کسانوں کے مفاد میں یہ ضرور رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے چینی ہو گئی، اسی طریقے سے دوسری اجناس ہو گئی، لیکن جو ہماری ملکی پیداواریں ہیں، جو ہماری ملک کی جو اندر جو پیداواریں ہیں، ان کے اوپر بڑی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بےایمانی یا وہ کرتے ہیں، لیکن میں پھر وہی یہاں پہ ایک اور بھی بات کروں کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا، پاکستان کے اندر کوئی ایک شخص نہیں ہے کہ جو بے ایمان ہو۔ آپ کبھی اپنے یہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں ذرا سوچ لیں، ذرا اپنے ارد گرد کا نظر دوڑ، جس شخص کی رنگ ٹون لگی ہوئی ہوگی نا کہ پناہ مانگتا ہوں یا اس طرح کی کوئی بھی رنگ ٹون لگی ہوئی ہو، تو وہ سب سے بڑا فراڈی ہوگا۔ آٹا ڈیلر حاجی فلانا پکا ذخیرہ اندوز ہوگا۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں اپنی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ چپراسی سے لے کے جج تک کرپٹ ہے، تو میں نے اسے نہیں کہا تھا، ہر جگہ پہ آپ چلے جائیں، جس جگہ پہ، جس دکاندار کے پاس، جس تاجر کے پاس، جس سرکاری ملازم کے پاس، سب کے سب کام چور، دغا باز، جھوٹے، ذخیرہ اندوز، کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے اور منافقت سے بھرے ہوئے لوگ۔ تو بہرحال ایک ویلاگ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریاست مدینہ بننے میں بھی 12 سال لگے تھے۔ تو یہ حالات جو ہیں یہ ایک دم سیدھے نہیں ہو سکتے، نہ ہو سکتے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نس نس میں بےایمانی اتنی بھر چکی ہے، اتنی بھر چکی ہے کہ اب ہماری عادت جو ہے یہ پرانی ہو چکی ہے۔ مثلاً اگر چینی کا آپ دیکھیں تو چینی کے کتنے ذخیرہ اندوز پکڑے گئے، کتنی بڑی بڑی مقدار کے اندر چینی برآمد ہوئی، یوریا بوریاں برآمد ہوئی، چینی کے کارخانے میں یوریا کا کیا کام تھا۔ لیکن پھر میں یہاں پہ یہی کہوں گا، حکومت کو یہ کہوں گا کہ ان میں سے جن کے گوداموں سے آپ نے چینی، چاول، دالیں برآمد کی ہیں، لاکھوں اور ہزاروں کی بوریوں، ہزاروں کی تعداد بوریوں کی، اور آپ لوگ باقاعدہ سرکاری ٹی وی پہ بھی دکھاتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے رہے ہیں، ہر ٹی وی چینل پہ دکھاتے رہے، لیکن ان کے مالکان کدھر ہیں؟ ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی؟ وہ لٹکے ہوئے کیوں نہیں نظر آئے؟ وہ صرف اس لیے نظر نہیں آئے کہ کارٹل جو ایک لفظ یوز کیا تھا پرائم منسٹر نے کہ ہر چیز کے اوپر ایک کارٹل بیٹھا ہوا ہے۔ دواؤں کی قیمتیں دیکھ لیں، چلو جی اس کے اندر آپ نے اگر ریلیف دے دیا ہے صحت کارڈ کا، لیکن صحت کارڈ کے اندر بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بعض لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جناب جب ہم اپنا نمبر ادھر کرتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت میسر نہیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ نے اعلان کیا ہے کہ پورا پنجاب کے عوام یا خاندان، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی خاندان رہتے ہیں وہ تمام کے تمام جن کے پاس شناختی کارڈ کا پرمنٹ ایڈریس پنجاب کا ہے تو وہ اس کے اندر شامل ہونے چاہیے۔ اس کے اندر پھر یہ ہیل حجت نہیں ہے کہ ہاں جی آپ کو میسر نہیں ہے۔ کیوں میسر نہیں ہے؟ نادرا کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، یہ تو اگلے کو تو میسج بھی نہیں کرنا چاہیے، آٹومیٹکلی اس کے کام ہو جانے چاہیے۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کے گرد جو ہیں کچھ لوگ اس قسم کے جمع ہو گئے اور ہو چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو اصل بات نہیں بتاتے، جس طرح ایک راپنڈی کا رنگ روڈ کا ایک مسئلہ تھا، وہ یہی مسئلہ تھا کہ زلفی بخاری صاحب اس میں انوالو تھے، اور جب زلفی بخاری نے سائیڈ لی ڈپٹی کمشنر محمود کی تو ادھر عمران خان کو سمجھ آ گیا کہ اس کا مطلب کہ جس نے بھی مجھ تک انفارمیشن پہنچائی ہو صحیح ہے، تو آج زلفی بخاری جو قصہ قارینہ ہو گئے، محمود جیل میں پڑا ہوا ہے جو ڈپٹی کمشنر تھا، اور رنگ روڈ جو ہے اپنی اصل حالت میں جب بھی بنے گا وہ اس حالت پہ بنے گا جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں جس کی فیزیبلٹی بنی تھی۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بھرپور کوشش کرے، کرپشن پہ قابو پائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ کرپشن پہ نظر رکھے، نہ کہ خود کرپشن میں انوالو ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے اور حکومت کو چاہیے اس پہ کوئی ایکشن لے، ان کو بھیجے واپس۔ دوسرے نمبر پہ
یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. اس لیے ختم ہونی چاہیے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے IMF سے قرضہ مانگا ہے. ہم ہر سال قرضے لے کے اربوں روپے ان لوگوں کی مراعات میں دے دیتے ہیں. کم از کم 40% کی حکومتی سطح پر یہ بچت ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو قوم کی خاطر وزیر اعظم بنتا تھا عوام کے لیے اور تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا، یعنی کہ واحد وہ ایسا شخص تھا کہ تنخواہ کے بغیر کام کرتا تھا، تو اس کو چاہیے کہ واپس آ جائے. ویسے تو وہ بیوی کے جنازے میں نہیں آیا، ماں کے مرنے میں نہیں آیا، لیکن اب اس کو آ جانا چاہیے کیونکہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا تھا. ویلیو اس کی 50 روپے کی ہے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، یہ تمام کام عدالتوں کے ہیں. مجرموں کو گھسیٹ کر لانا انصاف کے کٹہرے تک عدالت کا کام ہے. عدالت اپنے مجرم کو خود بلائے، اپنے ملزم کو خود بلائے. آپ 1 منٹ کے اندر ایک فیصلہ دے سکتے ہیں کہ وہ لڑکا لڑکی والا جو کیس ہے، آج ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو کیا مطلب ہے یہ جو باپ کی تیمارداری کے لیے پھر رہی ہے گی، یہ کس کھاتے میں پھر رہی ہے گی؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس لیے کہ ہمارے جو جج ہیں وہ انتہائی کرپٹ ہیں گے، اور بے شک اس کے اوپر کوئی میرے پہ توہین عدالت لگتی ہے تو لگی، لیکن میں یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ وہ جج کیا انصاف دے گا کہ جس کی ناک کے نیچے 50 روپے والا اسٹامپ پیپر 300-250 روپے کا بکتا ہے. تو ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.